ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے تھے کون؟ یہود و نصارہ، کہ ہم اللہ کے لاڈلے. اب یہ ان کے دماغوں میں تھا کیونکہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو اب ان میں اتنا غرور و تکبر تھا کہ ایک تو یہ پیغمبروں کے کہنا بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اس گمان میں تھے، اور یہ ان کا پکا یقین تھا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. وغر فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ اس غرور و تکبر اور فریب میں تھے، یہ دھوکے میں تھے، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. اچھا، اب اس آیت کو سمجھیں تو اگر دیکھا جائے تو 100% ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں. 100% ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس طریقے سے دین اسلام کو ہم نے لیا ہے اس کے مطابق ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اگر ہوا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جائیں گے، نہیں تو ہم جنت کے حقدار ہیں. سب سے بڑی چیز کیا؟ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دوسری بات کیا؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تیسری بات کیا؟ کہ ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں. اچھا، تو اب یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہم اپنے دماغوں سے یہ نکال دیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن ہم اصلی امتی جب سمجھے جائیں گے اللہ کے نزدیک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کون ہے؟ وہ بندہ اور وہ بندی جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق ظاہر اور باطن ہر وقت اس کے مطابق اس میں ڈھال لیا ہے، وہ امتی ہے. ہم تو اپنی مرضی سے دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز روزہ سب کر رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نماز کا مقصد جانتے نہیں، روزوں کا مقصد جانتے نہیں، حج عمرے کا مقصد جانتے نہیں، خیرات کا مقصد جانتے نہیں، بس کر رہے ہیں. وہ بڑے کرتے آ رہے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں جائیں گے، امتی ہیں، ہم جائیں گے. نہیں، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اصلی امتی وہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی کر رہا ہے. اس کی صبح سے شام اور ظاہر اور باطن اور موت تک وہ اللہ قرآن اور سنت کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. وہ مخلص ہے اور وہ پھر صرف اللہ اور رسول کا حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے، وہ ہے جنت کا حقدار. ہم خوش فہمیوں میں ہیں، جیسے وہ یہود اور نصارہ خوش فہمی میں تھے تو ہم خوش فہمی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ غرور و تکبر میں ہے اور یہ مجھ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یفترون مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا. اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں آیا؟ نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار، ہماری سوچ غلط ہے. ہمیں یہ اپنے کو چینج کرنا ہوگا، نہیں تو اس فریب میں رہے، اس دھوکے میں رہے تو نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں خود ہوگا. تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا صرف کلمہ پڑھنے سے یا حج عمرے کرنے سے یا نمازیں پڑھنے سے یا تھوڑا بہت حقوق لباس کرنے سے ہمیں جنت ملے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم مسلمانوں کو تو جنت نہیں ملے گی بلکہ ہمیں دوزخ کا گڑھا ملے گا. یہ بار بار میں کہتی ہوں.
کیوں کہ منافق اس میں جائے گا. منافق کی نشانی کیا ہے کہ جو وہ ڈبل پالیسی کرتا ہے. وہ جو کچھ جو اس کا آسان ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے, جو مشکل ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. جو اس کا جی چاہتا ہے وہ مانتا ہے, جو نہیں جی چاہتا وہ نہیں مانتا. دوسرا, وہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کیا ہی نہیں, اس نے اپنے کو پہچانا ہی نہیں, اس نے اللہ اور رسول کو پہچانا ہی نہیں. وہ دیکھا داکھی مسلمان ہے, دیکھا داکھی حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا نہیں ہے, تو وہ جائے گا دوزخ میں. دوزخ کا وہ کیوں, ہم کیوں دوزخ میں نہیں جائیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, ان کے حلقے میں منافق تھے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے, حج عمرے بھی کرتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. وہ دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے تو ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اس کی صحبت اختیار کی بھی ہے, اور اس کا کچھ کہنا مانتے ہیں اور کچھ کہنا نہیں مانتے, اپنی مرضی سے ہم اس صحبت کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, اس شیخ کو, استاد کو, اس ولی اللہ کو ہم نے اپنی دنیاوی مقصد کے لیے لیا ہوا ہے, اپنی اس کے لیے خوشیوں کے لیے لیا ہوا ہے, اپنی دنیا کی پریشانیوں کے لیے لیا ہوا ہے, تو ہم ہیں منافق. تو منافق کی جگہ دوزخ کا گڑھا ہے, اور اس میں صرف مسلمان جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. آگے سنتے, یہاں بتا دیا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو جمع, وہ کیسا دن ہوگا جس دن میں سب کو جمع کروں گا اور اس میں شک نہیں ہے. اب اللہ کو ہمیں جمع کرنے کا مقصد کیا؟ اب یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں جمع کر رہا ہے, مجھے دوبارہ زندگی کیوں دے رہا ہے, کیا مقصد ہے؟ یہی ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارا اٹھنا کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اپنے لیے, مقصد ایک ہی ہے, مقصد 2-3 ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اس مقصد کو میں نے جانا نہیں تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لے گا. دوسرا مقصد, یہ تمام کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن تمام امت کے سامنے اپنے محبوب کی شان دکھائے گا, یہ بھی ایک مقصد ہے. پھر دوسرا کہ اس دنیا میں جو اللہ کے راستے پہ چلا اور اس نے دنیا کی تکلیفات کو برداشت کیا اور وہ اس راستے پر مستقل مزاجی سے چلتا رہا, اور ایک وہ شخص جو اس کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری اور کہیں بھی اس نے اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں لیا اور ہر جگہ وہ اپنی مرضی کرتا رہا. تو اور دنیا کے اس کے پاس تمام آسائشیں تھیں, ہر کچھ تھا. تو اب وہ دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک گناہگار اور ایک متقی و پرہیزگار اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ ایک سلوک کرے, نہیں, بلکہ اس دن سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس نے اللہ کو پہچانا, کس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, اس کو کیا ملے گا, یہ بھی سب سامنے آ جائے گا. اور جو نافرمانی میں زندگی گزاری وہ بھی سب سامنے آ جائے گا. دوزخ ملے گا, دوزخ کا گڑھا ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے جو کمایا, یہ دنیا جو ہے یہ کمانے کی جگہ ہے, جس نے جو کمایا اس کو پورا کا پورا اس کو حساب کتاب ملے گا, پورا, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. گناہگار کو جنت نہیں مل سکتی, کیونکہ گناہگار کو اگر جنت ملے گی تو جو نیک انسان ہے وہ اس پہ ظلم ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن صرف وہی جنت میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے حکم کے مطابق, قرآن اور سنت کے مطابق اس نے زندگی بسر کی, اپنی زندگی کو وقف کر دیا, وہ جنت میں جائے گا. جو اس کے خلاف زندگی, چاہے وہ مسلمان بھی ہو, چاہے اس نے حج عمرے بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ جائے گا دوزخ میں. کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا.
یہ جو ظلم اللہ نہیں کرے گا، یہ جو ظلم کرتے ہیں ہم اپنے آپ کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کی کمائی کا. اب یہاں یہ جو دنیا ہے یہ قیمتی ہے، یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہم تو سونا ہیرے جواہرات کو قیمتی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا قیمتی ہے، یہ زندگی قیمتی ہے، زندگی کے ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس تمام ایک ایک سانس ایک ایک لمحے کو مجھے اللہ کی رضا میں گزاریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم اللہ کی وہ نور حاصل کر سکیں گے. اللہ کا وہ نور حاصل کر کے ہم اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی جنت میں ہم جا سکتے ہیں. اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ کے حکم کو نہ مانا تو سراسر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ ہمیں کیونکہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، نتیجے کا دن آئے گا. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے، اس دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دنیا کی تکلیفیں اگر تھوڑی سی برداشت کر لیں، تھوڑی سی لوگوں کی طرف سے ذلت برداشت کر لیں، تھوڑی سی لوگوں کی طرف سے بہتان برداشت کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ جب ہم اللہ کا راستہ لے لیتے ہیں تو اس کے راستے میں یہ تک اللہ تعالیٰ کی نے کہا ہے کہ میں آزماؤں گا، امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا. جب دنیا کے کوئی امتحان بغیر امتحان دیے، دنیا کی تعلیم کے کوئی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے بغیر ٹیسٹ امتحان دینے کے، تو قرآن تو ایک عظیم کتاب ہے، اس کے لیے بھی ہمیں امتحانات اور ٹیسٹ یہاں دینے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جب ہم اللہ کی راستہ لے لیتے ہیں اور اللہ کو اپنا منزل مقصود بنا لیتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مرشد، ہمارے استاد کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. اور جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمیں ترقی دینے کے لیے، پرواز اونچی کرنے کے لیے ہمیں آتی ہیں. وہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس میں محبت ہی محبت ہے. ایمان اور تازہ ہوتا رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے ان تمام تکلیفات سے، ہر چیز سے. کیوں کہ وہ میرے رب کی طرف سے، میرے محبوب کی طرف سے آ رہی ہیں، اور وہ مجھے اونچا مقام دینے کے لیے یہ مجھے آزما رہا ہے، میرے ٹیسٹ لے رہا ہے، میرے امتحانات لے رہا ہے. تو مجھے خوشی خوشی امتحانات دینے ہیں، اور امتحان میں جب وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو امتحانات کے لیے پرچہ دیا ہے وہ پہلے سے اس نے مجھے حل کر کے دے دیا ہے، اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. ہر چیز کا جواب سوال ہے، پھر اس کا جواب بھی ہے، اس کو برداشت کرنے کے سب طریقے بھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہمارے لیے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا کی مشکلات کو ہم برداشت کریں گے تو اس میں کتنے ہمیں فائدے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ اس چیز کو اگر اس آیت کے معنی کو اور اس کی گہرائی کو اگر ہم لوگ سمجھ لینا تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام کائنات کا، زمین آسمان، ہر چیز اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے وہ بادشاہی دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ جس کو ممن تشاء، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے وہ سلطنت دے، جس کو چاہے چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے بے عزتی دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ ایک اصل ہے توحید کا مرکز، یہ ہے اللہ. تو اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں کوئی میری زندگی کا مالک کوئی نہیں ہے، میری زندگی کا، اس کائنات کا کسی چیز کا مالک کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے. میرے رزق کا مالک ایک اللہ ہے، میری محبت کا مالک ایک اللہ ہے، میری عزت کا مالک اللہ ہے، میری غریبی کا مالک اللہ ہے، میری بیماری کا مالک، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے.
جس دن مجھے یہ یقین آ گیا کہ میرا مالک اللہ ہے تو پھر میں یہ دنیا والوں کے آگے جھکنا بند کر دوں گی، دنیا والوں کے آگے سے میں اللہ کی نافرمانی کے اطاعت نہیں کروں گی۔ اگر کوئی مجھے اللہ اور رسول کی نافرمانی پہ کا حکم دے گا یا اس سے روکے گا، اس کے راستے سے روکے گا، میں نہیں رکوں گی۔ کیوں؟ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، وہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نہ میرا باپ مجھے کچھ دے سکتا ہے، نہ بھائی کچھ دے سکتا ہے، نہ ماں کچھ، نہ اور شوہر، نہ بچے، کوئی کسی کو نہیں۔ ہمارے سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ان دنیا والوں کو، اس مخلوق کو سہارا سمجھتے ہیں۔ سہارا جو ہے یہ ہے ایک قسم کا شرک۔ سہارا ایک اللہ کا ہمیں لینا چاہیے، اور ہے بھی ایک اللہ کا سہارا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک اللہ کا سہارا، مجھے ان دنیا والوں سے نظر ہٹانی ہے۔ جب تک میں ان دنیا والوں سے نظر نہیں ہٹاؤں گی، میرے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی، میرے دل میں اللہ نہیں آ سکتا، میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں آ سکتی، میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں آ سکتا۔ تو مجھے ان دنیا والوں سے نظریں ہٹانی ہیں۔ اب نظریں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ظاہر ان آنکھوں سے تو نہیں، میرے وہ جو دل کی آنکھیں ہیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ یہ مجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ کرے گا، میرا خیال کرے گا، میری عزت کرے گا، مجھے محبت دے گا، میرے لیے یہ کرے۔ یہ تمام چیزیں شرک اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے۔ اس شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بالکل یقین کرنا ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی دیتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ ایک، اگر دیکھیں ہم جب ایک روٹی کا نوالا کھاتے ہیں یا حلق، اور نیچے اندر کون لے کے جا رہا ہے، کون وہاں کا نظام چلا رہا ہے سارا۔ اب سوچ، اب یہ غور فکر تدبر کرنے کی چیزیں ہیں نا کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ میرے اندر خون، میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، میرے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، میرے گردے کیسے کام کر رہے ہیں، میرا دماغ کیسے کام، یہ ساری مشینری کون چلا رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بچہ دیتا، وہ کیسے 7 پردوں میں پلتا ہے، کس طریقے، یہ سارا اللہ ہے۔ تو یہاں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، کہنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ملکیت ہے، دنیا، آخرت اور تمہاری زندگی کی، تم مجھے لے لو، ہر ایک سے آنکھیں بند کر لو، کام تم دنیا والوں کے کرو گے، خدمت تم دنیا والوں کو کرو گے، لیکن دنیا والوں سے امید کسی چیز کی بھی نہیں رکھو گے، یہاں تک کہ کسی مدد کی بھی نہیں رکھو گے۔ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سفر پہ ہوتے تھے، چابک گر جاتا تھا تو وہ آپ خود اٹھاتے تھے، نیچے اتر کے آپ اس کو خود اٹھاتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اپنے غلام سے نہیں کہا کہ تم مجھے اٹھا کے دو۔ تو اب کوشش کرو اپنے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تم اللہ سے، جوتے کا ایک تسمہ بھی چاہیے اللہ سے مانگو۔ یہ اب اللہ نے کیوں، اللہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی کہلوا رہا ہے مجھ سے، وہ خود سے تو نہیں کہہ رہے، وہ خود سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ اب ایک جوتے کا تسمہ بھی تمہیں چاہیے، تم اللہ سے مانگو۔ اگر اس چیز کو لے لیں تو میں تو ان تمام مخلوق سے میں تو بے نیاز ہو گئی، میں تو ہوا میں اڑنے لگی، میں تو اللہ ہی کی طرف دیکھوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بے نیاز کرنا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم وظیفہ پڑھنے لگے اللہ صمد اللہ صمد، نہیں، مجھے اس کی گہرائی میں جانا، اللہ بے نیاز ہے، مجھے اللہ تعالیٰ چاہا کہ تم اس مخلوق سے نظر ہٹا کے میری طرف دے، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری بندگی کرو، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے، بے یدک الخیر، میں ہر چیز میں خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو، انہیں زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بارشیں ہیں، سیلاب ہے، یہ خیر ہے، خیر ہے۔ بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، خیر ہے، باپ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، خیر ہے، جو کچھ بھی ہے، مالی نقصان ہو گیا، خیر ہے، سب کچھ خیر ہے، سب میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے
یہ جو اب سیلاب آیا یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں پہ لایا، مالداروں پہ نہیں لایا. یہ بھی ایک اکثر سوال لوگ کر رہے ہیں کہ یہ غریب ہی کیوں ہر وقت ہوتا ہے. یہ غریب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو چاہتا ہے کہ تم ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریبی ہے اور پھر بھی وہ بے ہوش ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی، تو اللہ تعالیٰ ان کا کان موڑتا ہے کہ نہیں جاگ جاؤ، آ جاؤ میری طرف. اب مالدار کیوں نہیں ہے؟ تو مالداروں کو تو اللہ تعالیٰ نے کافی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے جو مالدار مسلمان ہیں تو جتنے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کافی ان کی زندگی میں بھی حادثات آتے رہتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی محبت، غرور و تکبر، حرام، سود لوگوں کے اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ پہ مہر لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی، قرآن میں اللہ کہتا ہے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، عیش کر لو، آؤ گے کہاں، میرے پاس کیا ہوگے. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ ان پہ کوئی عذاب نہیں لاتا. اب عذاب ان پہ آئے گا اکٹھا، جب پکڑے گا تو پھر چھوڑنے کا نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی طرف دیکھنی چاہیے. ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں؟ تو اور ہر چیز پر قادر ہے اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کہ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو میں بیمار ہوں تو کیا وہ میری بیماری دور کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ میں غریب ہوں تو کیا وہ میری غریبی دور کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے تو میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ روک لے؟ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے مجھے اپنی شان بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی شان ایک اور کہ تولج اللیل فی النہار، رات سے دن کو، رات کی روشنی ختم ہوئی، دن نکل آیا. تولج النہار فی اللیل، دن کی روشنی ختم ہوئی، رات آ گئی. وتخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مرنے والے کو. اچھا، وتخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ مارتا ہے زندہ کو. وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے. اب اس چیز کو بھی سمجھیں. ایک تو رات دن کو، اب ہمیں اس میں غور و فکر کریں کہ کیسے رات دن آ رہے ہیں. یہ خود سے آ رہے ہیں؟ یہ خود سے آ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ رات دن کتنا زبردست ہے. اچھا، اب رات دن دو طریقے سے ہو سکتا ہے. آج میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، نام دیا ہوا ہے، شہرت دی ہوئی ہے، واپس لے لے گا، رات آ جائے گی، اندھیرا آ جائے گا. اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہوا. دوسرا معنی تخرج المیت، جو زندہ تھا، مرا ہوا تھا، اس کو زندہ کر دیا. یعنی ایسے نہیں اس کا وہ ہر لحاظ سے مرا ہوا تھا، یعنی وہ روحانی لحاظ سے مرا ہوا تھا. اس میں کہ جیسے عزیر علیہ السلام کی جو قوم تھی جو 300 سال تک وہ اجڑی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زندہ کیا. تو ایک جب مسلمان اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان مرا ہوا ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. اب یہ زندگی کب آئے گی؟ اب زندگی کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جب انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ اس میں زندگی، قرآن زندگی دیتا ہے. جو قرآن پہ لے لے گا، جیسے عمل کرے گا تو وہ تحیات زندہ رہے گا، وہ مرے گا نہیں، مر کے بھی زندہ رہے گا. یہ یاد رکھیں، جتنے بھی ولی اللہ ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے اللہ کے عاشق ہیں، وہ سب زندہ ہیں. تو اسی طرح اب اللہ کا حکم ہم نہیں مان رہے، اللہ کے حکم قرآن سے اب دور ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، ہم مر گئے، خشک ہو گئے. اب پاکستان کے لوگ مرے ہوئے ہیں، سب مسلمان مرے ہوئے ہیں، خوش سالی ہے، تباہی ہے، ہر چیز ختم.
یہ اس کے یہ اس طریقے سے 2 معنی بنتے ہیں. لیکن مجھے اب دیکھنا ہے، اپنے کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو مری ہوئی نہیں ہوں، میری روح تو مری ہوئی نہیں ہے، میرا ضمیر تو نہیں مر گیا. اس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور دیکھنا ہے. ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، اپنی سوچوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنے دل پہ نظر رکھنی ہے، اپنے خیالات پہ نظر رکھنی ہے، اپنی زبان پہ نظر رکھنی ہے، اپنے چال چلن پہ نظر رکھنی ہے، اپنے تعلقات پہ نظر رکھنی ہے، اپنے خوراک پہ نظر رکھنی ہے، اپنے کمائی پہ نظر رکھنی ہے، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کہیں میں ایسی خوراک نہ کھا لوں کہ میں مر جاؤں. اب وہ کیا ہے، وہ اگر زندگی چاہتے ہیں تو زندگی کس چیز میں ہے؟ قیامت تک مر کے بھی زندہ، قیامت میں تو زندہ ہی ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد بھی زندگی رہی جسم کے ساتھ. ویسے تو سب زندہ ہیں لیکن جسم کے ساتھ نہیں. میں جسم کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ وہ جسم کے ساتھ زندگی کیسے رہے گی؟ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگ کے اپنے کو زندہ کرنا ہے. اللہ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے، قائم ہے. تو اسی طرح ہماری روح، ہمارا جسم، تمام بزرگان دین وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور پھر یہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جب ہم فریاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اس میں شک ہے. ہم زبانی تو کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ رزق یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے، باپ کے ہاتھ میں ہے، بھائی کے ہاتھ میں ہے، باس کے ہاتھ میں، میرے بزنس میں، میرے بیٹے کے ہاتھ میں، میرے شوہر کے ہاتھ میں. نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں. رزق کا ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اب یہ آیتیں ایسی ہیں، اگر اس کو ہم نے لے لیا اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزار لی تو ہمارے سارے غم دور، پریشانیاں دور، ڈپریشن دور. دنیا کہیں جاری ہوگی لیکن ہم اندر سے مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے. اللہ کا وہ نور مل رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے روحانی غذا مل رہی ہوگی اور ہم پہ کوئی دنیاوی چیز اثر نہیں کرے گی. اثر کس لحاظ سے اثر نہیں کرے گی؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی غریب ہے اور ہمیں اس پہ ترس نہیں آئے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو. نہیں، یہ ترس اور یہ احساس پھر ہمارا بڑھ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں، دینے لگتے ہیں. یہ تو ترس اور احساس تو جب ختم ہو جاتا ہے جب ہم دولت میں دولت کے غرور اور تکبر اور لوگوں کو حقارت دیکھنا اور لوگوں کی وہ کرنا، تو وہ ہمارا احساس مر گیا، ہمارا ضمیر مر گیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں. جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں، میں کیوں شکایتیں کر رہی ہوں، میں کیوں گلے کر رہی ہوں، میں کیوں وہ ہو رہی ہوں؟ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میانہ روی کے راستہ اختیار کر کے، اور جو اللہ دے کفایت شاری کا راستہ اختیار کر کے شکر الحمدللہ کے ساتھ لیتے جائیں، بڑھتا چلا جائے گا. ہر چیز بڑھتی چلی جائے گی، روحانی رزق بھی بڑھتا چلا جائے گا، دنیا کا رزق بھی بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.